ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نوجوان عورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی تھی اس کا چہرہ بھیانک ہوتا چلا گیا۔ اس لمحے میں وہ پروگرام دیکھنے میں اتنا مگن تھا، میں نے یاسمین کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص پر توجہ بھی نہ دی جو کہ میرا ہی ہم شکل تھا۔ اچانک سے ہم سب کی توجہ ٹی وی اسکرین سے ہٹ گئی، آسمان سے ہیلی کاپٹر کی پنکھیں سنائی دینے لگا۔ ہم سب کمرے سے بھاگتے چلے گئے، میں چھوٹے فرق پہ پڑا ہوا اس مجھے میں دفعہ ہوئی۔ سب سے آگے یاسمین تھی، یاسمین کے ساتھ بیٹھا ہوا میرا ہم شکل تھا، پھر باقی گھر والے تھے۔ میں حیرانی سے ان سب کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا رہا اور سب کھڑکی نما دروازے سے باہر نکلتے جا رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ لوگ بڑا دروازہ کیوں نہیں کھولتے۔ میں نے اماں کو آواز لگائی، اماں پیچھے دیکھو، یہ میں ہوں، تمہارا بیٹا احمد، آخر تم لوگ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ آخر میں میری آواز بھر آ گئی، میں بے آواز رونے لگا۔ میں بار بار انہیں پکارتا جاتا تھا لیکن کوئی مجھے پلٹ کر ہی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب باہر چلے گئے۔ میں گلی میں بھی نکل آیا۔ گلی کے کونے والی کچرا کنڈی پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے اسی بات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہمارے سامنے حقیقت ڈرامے والا سین دہرایا جا رہا تھا۔ اماں نے عورت کی گود میں موجودہ بچی کو دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت سی سرخ کپڑے میں لپٹی ہوئی بچی تھی جو اماں کو دیکھ کر کھلکھلانے لگی، ہنسنے لگی۔ اس کے دانت سفید موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اماں ایک لمحے کو ڈر گئیں، پھر ہمت کر کے اس کا گلا دبا دیا اور بولی، یہ شیطان کی اولاد تھی، اسے جنم دینے والی عورت اسے نہیں مار پائی ہوگی، چلو اب گھر چلیں۔ یہ کہتے ہوئے اماں کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اس عورت نے اور وہاں موجودہ لوگوں نے، مرد اور عورت دونوں نے، اماں کی بات سن کر اپنی رائے لی اور اپنی اپنی راہ پہ چلے گئے۔ میں سب سے پہلے ہی نکل پڑا۔ گھر میں داخل ہو کر میں نے ایک دل دہلانے والا منظر دیکھا۔ برآمدے میں اماں اور میرے سب گھر والوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہیں بچی قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ میں کنڈی کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر میرا بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ پھر مجھے سب یاد آ گیا، میں نے خود ہی ایک معمولی سی بات پر اپنے گھر والوں کو قتل کر دیا تھا اور جو شخص میں نے دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ کچرا کنڈی جانے تک میں زندہ تھا مگر دروازے کے قریب پہنچتے ہی کسی نے میری گردن پر چاقو پھیر دیا تھا۔ سب یاد آتے ہی میں نے ایک گہرا سانس لیا اور واپس گھر آ گیا جہاں مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا تھا۔ یہ کہانی میں آج آپ کو اس لیے سنا پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کے آس پاس ہی کہیں ہوں۔